بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج کی جو ڈان اوپینین ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو رائٹر ہے تو کیا ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ دی نوٹا آپشن کے نام سے پبلش کیا گیا ہے۔ تو اس کی جو مین فوکس ہے اس میں رائٹر کی تو وہ پاکستان کی کوالٹی آف پاکستان فیوچر لیڈرشپ، مطلب کہ پاکستان کی جو فیوچر لیڈرشپ ہے، آنے والی جو لیڈر ہے تو اس کی کیا کوالٹی ہوگی، کیسی جو ہے ہمارے جو آنے والے لیڈرز ہوں گے تو وہ کون سے ہونے چاہیے، کون ہوں گے۔ تو اس کے حوالے سے وہ کہتا ہے، رائٹر وہ لکھتا ہے کہ دی کرنٹ لیڈرز آف دی three main political parties suffer from 8 critical shortcomings that should make citizens rethink their option۔ ٹھیک ہے، اس میں رائٹر کہتا ہے اس اوپینین میں کہ ہمارے جو آج کل جو 3 مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون اور جمعیت ہے، پی ٹی آئی ہے، یا کوئی اور مطلب جو بڑے بڑے 3 مین پارٹیز ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی بات کرتا ہے کہ یہ جو 3 بڑی جو پارٹیاں ہیں تو وہ سفر کرتی ہے 8 کرٹیکل شارٹ کمنگ سے، جس کے بارے میں ہمیں جو ہے کیا کرنا چاہیے، ری تھنک کرنا چاہیے اور اپنی جو آپشن ہے تو وہ صحیح سلیکٹ کرنے چاہیے۔ اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو لیڈرز کے جن کو ہم برسوں سے سپورٹ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں ذرا ری تھنک کرنا چاہیے، دوبارہ سوچنا چاہیے۔ پھر وہ رائٹر لکھتا ہے کہ وائی آئی ووٹ دم، کہ میں یہ جو بڑے پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ نون ہے، پی ٹی آئی ہے، جمعیت ہے اور پی 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 ہے، ٹھیک ہے، پاکستان پیپل پارٹی ہے، تو میں ان کو ووٹ کیوں دوں۔ تو پہلی بات وہ اس کا جو ہے میں نے یہاں پر خلاصہ لکھا ہے۔ پہلی بات جو ہے وہ کہتا ہے کہ پاسٹ، کہ یہ جو پارٹیاں ہیں تو ہمیں جو ہے ان کی پاسٹ دیکھنی چاہیے، کیونکہ یہ جو بڑی پارٹیاں ہیں تو یہ ان کی پاسٹ جو ہے وہ رہی ہے، مطلب کہ پاسٹ میں اس کی گورنمنٹ رہی ہے، یہ جتنی بھی یہ پارٹیاں ہیں تو ان کی پاسٹ رہی ہے، تو ان کی پاسٹ کی ہمیں انالیسس کرنی چاہیے، ان کی جو کارکردگی ہے تو وہ دیکھنی چاہیے کہ آیا انہوں نے کنٹری کے لیے، ملک کے لیے کچھ کیا یا نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو ان کی بیس پر ہمیں جو ہے ان کو ووٹ دینی چاہیے۔ پاکستان کی جو بڑے بڑے مسائل ہے، ٹھیک ہے، سوشل پرابلم ہے، ہیلتھ پرابلم ہے، اکنامک پرابلمز ہے، تو ان تمام کے لیے انہوں نے کچھ کیا یا نہیں کیا، تو یہ ان کی پاسٹ دیکھنی چاہیے۔ مزید وہ کہتا ہے کہ ایکسیپٹ ریسپانسبلٹی آف دیئر فیلئر۔ اب یہ جو 3 بڑی پارٹیاں ہیں تو اگر ان سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے، کوئی پالیسی جو ہے انہوں نے بنایا ہے اور اس میں وہ فیل ہو گئے ہیں، یا ان کی کوئی پروجیکٹ ہے، کوئی کام ہے جس میں وہ فیل ہو گئے ہیں، تو آیا وہ ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں ہم سے جو ہے ہماری گورنمنٹ سے یہ غلطی ہوئی ہے تو ہمیں ان کو ووٹ دینا چاہیے، لیکن اگر وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور اگر دیکھیں تو ہماری کنٹری میں یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی اکنامک کرائسس ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے تو ہمیشہ جو ایک گورنمنٹ ہوتی ہے تو وہ جو پچھلی گورنمنٹ ہوتی ہے تو اس کو بلیم کرتی ہے، اپنی جو فیلئر ہے، اپنی وہ جو غلطیاں ہوتی ہے تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ تو رائٹر کہتا ہے کہ اگر اس میں یہ مادہ ہے کہ وہ اپنی جو فیلئر ہے اس کو ایکسیپٹ کریں تو ہمیں ان کو ووٹ دینا چاہیے، اگر نہیں کرے تو پھر ہمیں جو ہے ان کو ووٹ نہیں دینا چاہیے۔ مزید وہ کہتا ہے کہ برائب لیڈن گورننس سٹائل، یہ جو بڑے 3 پارٹیاں ہیں یا جتنی بھی پارٹیاں ہیں پاکستان میں، تو یہ جو جابز وغیرہ دیتے ہیں یا ایڈمنسٹریشن میں جو لوگ رکھتے ہیں تو وہ لوگ رکھتے ہیں جو کہ اس کے جاننے والے ہوتے ہیں، پہچاننے والے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ان کی اچھی تعلق ہوتی ہے، تو ان لوگوں کو وہ ایڈمنسٹریشن میں اور مختلف چیزوں میں وہ رکھتے ہیں۔ تو آیا اگر یہ جو بڑی پارٹیاں ہیں یہ بھی ایسا کرتے ہیں تو پھر ہمیں ان کو ووٹ نہیں دینا چاہیے، اور اگر یہ نہیں کرتے، ایسا میرٹ پر تمام چیزیں کرتے ہیں تو پھر ہمیں ان کو ووٹ دینا چاہیے۔ مزید وہ کہتا ہے کہ پاپولیشن مینجمنٹ پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، پاپولیشن
جو کہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو آیا یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہے تو انہوں نے پاپولیشن کے حوالے سے کوئی پالیسیز بنائے یا نہیں بنائے؟ ان کے لیے کوئی ایسے سٹیپس لیے، ایسے اقدامات لیے جن سے جو ہے یہ جو پاپولیشن ہے تو یہ کنٹرول ہو، جو کہ اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے؟ تو آیا یہ کام انہوں نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ ایجوکیشن نیگلیکٹ، یہ جو پارٹیاں ہیں تو انہوں نے ایجوکیشن کو تو بالکل ہی نیگلیکٹ کیا ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہے یہ کوئی بھی بات نہیں کرتے. جو بھی یہ لیڈرز آتے ہیں یہ بڑے بڑے، تو جب بھی بات کرتے ہیں تو بس ایک دوسرے کے پیچھے وہ لگے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں، لیکن کوئی ٹوس جو سالوشن ہے تو وہ نہیں بتاتے کہ اگر میں یہ کروں گا، اس طریقے سے میرے پاس یہ کچھ پریکٹیکل سٹیپس ہیں، میں یہ سٹیپس لوں گا اور ان کی بنا پر جو ہے میں کام کروں گا. تو ایسے سٹیپس جو ہے وہ نہیں لیتے. مزید کہتا ہے کہ جو سینیٹیشن ورکر ہے یا پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز ہے، ریلوے کولیز ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ان کی اگر ہم سیلریز کو دیکھیں تو ان کی جو سیلریز ہے تو وہ بہت کم ہے. ٹھیک ہے، سیکیورٹی گارڈ ہے یا ریلوے کولیز ہے یا اس کے علاوہ اور بھی جو مختلف لوگ ہیں تو ان کی جو سیلری ہوتی ہے تو 12,000 15,000، ٹھیک ہے، 18 20,000 30,000 تک. تو مطلب کہ آج کل کے یہ مہنگائی کے زمانے میں اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ آیا یہ جو پولیٹیکل پارٹیز والے ہیں تو انہوں نے صرف جو ایلیٹ کلاس ہے تو ان کے بارے میں سوچا، ان کے لیے پالیسیز بنائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی ہے، یا جو ہے یہ جو کم طبقے والے جو لوگ ہیں، یہ جو لوگ ہیں جن کی یہ سیلریز وغیرہ کم ہے، یہ جو غریب لوگ ہیں تو ان کے لیے بھی کچھ کیا. اگر ان کے لیے کیا ہے اور پالیسیز بنائے ہیں اور وہ جو ہے صحیح طریقے سے امپلیمنٹ ہوئے ہیں تو ہمیں ان کو ووٹ دینا چاہیے. لیکن وہ نہیں کیے انہوں نے یہ چیزیں، تو پھر ہمیں ان کو ووٹ نہیں دینا چاہیے. مزید وہ 7 نمبر جو پوائنٹ کہتا ہے تو اس میں کہتا ہے کہ نو کیپیسٹی ٹو انڈرٹیک سیریس فسکل سٹیپس. یہ جو پولیٹیکل پارٹیز والے ہیں، یہ جو لوگ ہیں بڑے بڑے، تو یہ ان میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کوئی سیریس فسکل سٹیپ لیں، کیونکہ یہ لوگ خود نہیں چاہتے کہ وہ جو ہے سیریس سٹیپس لیں اور ایسے کام کرے صحیح میں. یہ لوگ جو ہے پالیسیز وغیرہ تو بناتے ہیں لیکن ان کی جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو وہ مکمل طور پر نہ ہونے کی برابر ہوتی ہے. تو امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اس میں نہیں ہوتی، اور یہ جو بھی کام کرتے ہیں تو اپنی جو انٹرسٹ ہے تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں، نہ کہ جو کنٹری کی جو انٹرسٹ ہے تو اس کے مطابق کام کرتے ہیں، بلکہ وہ کام کرتے ہیں جس میں ان لوگوں کا خود کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے. مزید کہتا ہے کہ اوور سٹاف گورنمنٹ امپلائیز، ہماری جو مختلف ادارے ہیں تو اس میں جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں تو وہ اوور سٹاف ہے. رائٹر کہتا ہے کہ وہ زیادہ ہیں، تقریباً دنیا کے جو باقی کنٹریز ہیں تو ان سے 5% ہماری جو گورنمنٹ امپلائیز ہے تو وہ زیادہ ہے اداروں میں. تو یہ بھی ایک پرابلم ہے. پھر رائٹر کہتا ہے کہ وی نیڈ لیڈر، ہم جو ہے لیڈر چاہتے ہیں، ایسا لیڈر چاہتے ہیں who will ڈی کنسٹرکٹ، جو کہ ڈی کنسٹرکٹ کرے دس ہیوج بیوروکریٹک ماؤنٹین. یہ جو ہیوج بیوروکریٹک ماؤنٹین ہے اس کو ڈی کنسٹرکٹ کرے. ہم ایک ایسا لیڈر چاہتے ہیں، اور ایک ایسا لیڈر چاہتے ہیں کریٹ اے لین ایفیشینٹ اینڈ ڈیجیٹل گورنمنٹ اسٹرکچر، جو کہ ایک لین ایفیشینٹ اور ڈیجیٹل گورنمنٹ اسٹرکچر کو بنائے. تو ہم ایک ایسا لیڈر چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. مزید وہ کہتا ہے کہ پاکستانیز should learn much about the benefits of نوٹا. جو پاکستانی ہے تو ان کو یہ سیکھنا چاہیے، یہ لرن کرنا چاہیے benefits of نوٹا from the ڈکوٹا انڈین ٹرائبس. یہ جو نوٹا ہے تو یہ ڈکوٹا انڈین ٹرائبس سے ہے. who believes، جو کہ اس چیز پر بلیو کرتے ہیں، اس چیز پر یقین رکھتے ہیں. یہ کوٹ لکھا گیا ہے کہ ڈیٹ when you discover that you are riding a dead horse، جب آپ یہ ڈسکور کرے، جب آپ کو اس چیز کا علم ہو جائے، اس چیز کا پتہ چلے کہ that you are riding،
کہ آپ ایک ڈیڈ ہارس، کہ آپ ایک ایسے گھوڑے پر سواری کر رہے ہیں، ایک ایسے گھوڑے پر آپ رائڈنگ کر رہے ہیں جو کہ مرا ہوا ہے، یا مطلب کہ وہ اتنا اچھا نہیں ہے، چلنے کے قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے. دی بیسٹ اسٹریٹجی از ٹو ڈسماؤنٹ. تو بہترین جو اسٹریٹجی ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ اس سے اتر جائے. تو یہ یہاں پر یہ جو رائٹر ہے تو یہ کمپیئر کر رہا ہے ہمارے جو لیڈرز کے، ان کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے کہ وہ جو پوائنٹس اس نے 8 پوائنٹس بتا دیے جو کہ نیگیٹو پوائنٹس کے ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کے. تو وہ کہتا ہے کہ ان میں یہ تمام جو پوائنٹس کے تو وہ موجود ہیں. تو اب ہمیں پتا ہے کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں تو وہ مر چکے ہیں. اس کے ساتھ وہ کمپیئر کرتے ہیں اس ڈیڈ ہارس کے ساتھ کہ وہ مر چکے ہیں، وہ چلنے کے قابل نہیں ہے، وہ اس چیز کو چلا نہیں سکتے. تو اب جو عوام ہے، جو لوگ ہیں، تو ان کو یہ ہونا چاہیے، ایسا کرے کہ اب ان چیزوں کو چھوڑے، ان کے پیچھے نہ جائے. ٹھیک ہے. دی بیسٹ اسٹریٹجی از ٹو ڈسماؤنٹ. اس کے ساتھ اس نے کمپیئر کیا ہے کہ ان کے پیچھے نہ جائے، اور اگر ان میں جو ہے وہ پازیٹیو پوائنٹس نظر آتے ہیں تو پھر فالو کریں. لیکن وہ انالیسس جو ہے وہ پوائنٹس رکھے ہیں کہ اس پوائنٹس کی بنا پر جو ہے آپ اس کی انالیسس کریں. تو یہ تھا آج کا ڈان اوپینین، جس میں جو ہے رائٹر نے ایکسپلین کیا کہ ہماری جو فیوچر لیڈرشپ ہے تو وہ کیسی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جو کہ دی نوٹا آپشن کے نام سے پبلش کیا گیا تھا، جس میں اس نے 8 پوائنٹس ہمارے سامنے رکھے کہ ان 8 پوائنٹس کے ساتھ جو ہے ہمیں جو ہے ان کو کمپیئر کرنا چاہیے کہ ہمارے جو فیوچر لیڈرشپ ہے، اس نے جو ہے جو 3 مین پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں بتایا کہ یہ جو 3 مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ پاکستان میں حکومت کر رہے ہیں، تو ان کی ہمیں جو ہے وہ پاسٹ دیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس نے ایجوکیشن کی بات کی اور مختلف چیزوں کی بات کی، تو وہ ہمیں دیکھنی چاہیے. تو اگر وہ اس میں صحیح ہے اور ہمارے ملک کے لیے اچھے ہیں تو ہمیں ان کو ووٹ دینا چاہیے. لیکن اگر وہ اچھے نہیں ہیں تو پھر ہمیں ان کو ووٹ نہیں دینا چاہیے اور ہمیں دوبارہ سوچنا چاہیے. تو یہ تھا آج کا اوپینین. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.